عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہوئے سو دن بھی کوئی ڈیٹ صحیح اور فکس نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے جانب سے اپنے دماغ سے ایک ڈیٹ متعین کر لیا، ایک ڈیٹ فکس کر لیا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی ذات پر تہمت اور بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ خدا سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور دسمبر 25 غلط عقیدہ رکھنے والوں کا مذہبی جو ہے ان کی عید ہے، ان کی خوشیوں کا دن ہے۔ تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ وہ ڈیٹ صحیح نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے وہ صحیح ڈیٹ نہیں ہے، اس میں کئیوں اقوال ہیں، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے کو دسمبر 25 رکھ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ لوگ خدا سمجھتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیک کاٹتے ہیں اور اس دن جو ہے رات میں وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گانے گاتے ہیں، بجاتے ہیں، اور اس رات میں گندے گندے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ وہ جو مذہب ہے خدا کا مذہب نہیں ہے، اور وہ تو غلط عقیدوں پر مبنی مذہب ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا مان کر، اللہ کی ذات پر تہمت لگا کے۔ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں اے لوگوں کہ میں تمہارا جیسا نہیں ہوں، تم انسان ہو، میں اللہ تمہارے جیسا نہیں ہے۔ نہ اللہ کو بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ اس کو ضرورت ہے۔ مرد ہے تو اس کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے، عورت ہے تو اس کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ اللہ تعالیٰ، اس کو نہ کوئی بیوی بچے ہیں، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ کے مانند کوئی نہیں ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بڑی طاقت والا، وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بڑی طاقت اور عظمت والا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے عیسائیوں نے عیسیٰ کو، میرے نبی کو میں نے ایک نبی بنا کر بھیجا، اور جیسے آدم کو بغیر مرد اور عورت کے اس کو میں نے انسان بنایا، انسان بنا کر دنیا میں بھیجا، اب اس کو کیا کہیں گے یہ لوگ؟ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جس آدمی کو بغیر مرد اور عورت کے، تو وہاں میں نے عیسیٰ کو، آدم کو پیدا کیا، اب یہاں عیسیٰ بغیر مرد کے صرف عورت سے پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، توڑ کر، اپنے الگ سے یہ لوگ مذہب بنا کر، اللہ کی بدلی ہوئی کتاب کو پکڑ کر اور اپنے کتاب کو بدلا کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانے، جیسا اللہ کا بیٹا اور خدا مان کر یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور وہ لوگ کیک کاٹتے ہیں اور مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، یہ کس کے نام پر تقسیم کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے نام پر بہتان اور تہمت ہے۔ اور یہ کیک کسی مسلمان کو دے دیا جائے تو مسلمان نہیں کھا سکتا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز کاٹی جائے، کوئی چیز تقسیم کی جائے، کوئی چیز کھلائی جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو چیز میرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھلائی جائے وہ حرام ہے۔ وہ کھانا ایسا ہی ہے جیسے خنزیر اور پگ اور سور کا کھانا جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز بانٹی جاری تو وہ بھی اسی کے مانند ہے۔ تو لہٰذا کرسچنز کا اس دن اگر کسی کو کوئی مٹھائی دے یا کوئی کیک کاٹنے کے واسطے بلائے، ہم مسلمان ہیں، ان کے خوشیوں میں نہیں جائیں گے۔ گویا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان کسی کافر اور کسی مشرک کی مشابہت اختیار کرے وہ شخص انہی میں شمار ہوگا۔ اگر کوئی جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں چرچوں کے اندر، کسی جگہ پر، کسی پب کے اندر، کسی کلب کے اندر، کسی جگہ پر وہ لوگ خدا کا بیٹا پیدا ہوا سمجھ کر یا خدا پیدا ہوا سمجھ کر غیر مسلم کرسچن ہیں، اللہ
اللہ کے ساتھ تہمت باندھے, اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرے, اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا. فرینڈلی میں مسلمان لڑکیاں ان کے ساتھ گئے, مسلمان بچے ان کے ساتھ گئے, مسلمان عورتیں ان کے ساتھ گئی, تو گویا یہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ لوگ بھی کمپرومائز ہے, مسلمان یہ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہیں, اور اس کو یہ مسلمان بھی صحیح سمجھ رہے ہیں, تو پھر یہ لوگ بھی کافر اور غیر مسلم بن گئے, یہ لوگ بھی مشرک بن گئے. ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب نازل ہوگا. لہٰذا پہلی چیزیں ہم ہمارے بچوں کو ان کے سیلیبریٹ کے اندر جو ہے ہم انوالو نہ کریں, اور ہم انوالو نہ ہو, ہم اپنے بچے بچیوں کو نہ بھیجیں کریں. اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں, کوئی مٹھائی دے دے, اگر کوئی کیک کاٹ دے, اس کو لے لے کسی اور کو دے دے. یہ ایک چیز ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہم نہیں لیے تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے, یہ لوگ کیا سمجھیں گے. ان کو خوش کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں. اگر وہ بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھ جا کر ان کا ہیلپ کرو, وہ بھوکے ہیں تو کھانا کھلاؤ, وہ ننگے ہیں تو کپڑا پہناؤ, وہ غریب ہے تو اس کی مدد کرو, وہ بیوہ اور یتیم ہے تو ان کی مدد کرو. یہ ایک کیک ایک لڈو کھانے کے مسئلہ مسلمانوں کو کیوں آڑے آتا؟ ان سے دوستی کرنے, ان سے تعلقات کو اچھے رکھنے کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. یہ ایک کرنے سے مسلمان کو کفر اور شرک کے کاموں میں مبتلا کرے تو ان کو دل کو سکون ملتا, اور ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں کیا؟ تو لہٰذا مسلمان کے لیے ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے. اللہ ناراض نہیں ہونا یہ دیکھیں, انسان ناراض ہوتے یہ ہرگز مت دیکھیں. ہاں, جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے اور انسان کے ناراضگی سے منہ پھیر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک دن لاتے, ایک ٹائم لاتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے انسان کوئی ناراض ہو گیا, زندگی میں ایسا ٹائم لاتے ہیں اسی انسان سے ناراض ہو گئے سو لوگ خوش ہو جاتے, راضی ہو جاتے ہیں. اگر کوئی انسان اللہ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جی رہا ہے, تو پھر اسی انسان کی زندگی میں اس کی موت سے پہلے ایسا ٹائم, ایسا مومنٹ, ایسا سچویشن, ایسا دن آتا ہے, اللہ لاتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے واسطے جس نے وہ کام کیا, کہ اسی مرنے سے پہلے وہ جو آدمی جو خوش ہونے کے واسطے کرا, وہی لوگ اس آدمی کے دل کو ناراض کریں گے, دل دکھائیں گے, تڑپائیں گے. یہ سزا ہے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جینے اور کام کرنے کا سزا اور اس کا انجام. تو لہٰذا ہم جو ہے وہ کیک نہ کھا سکتے ہیں, نہ وہ مٹھائی کھا سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ لوگ 25 دسمبر کے بعد وہ لوگ ہمیں مبارکبادی دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. وہ ان کے لیے مبارکبادی ہو سکتی ہے جبکہ وہ غلط ہے. مسلمانوں کے لیے ہیپی کرسمس کہنا, میری کرسمس کہنا, یہ سب حرام جملہ ہے. مسلمان اپنے زبان سے نہ نکالے. اگر وہ لوگ ہمیں کچھ کہے یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ ہمیں ان کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں, تو جہاں تک ہو سکے ہم خاموشی اختیار کر لے, کچھ بھی آنسر نہ دے. اگر کچھ آنسر دینا ہی ہے, دینا پڑ رہا ہے, نہیں تو وہ لوگ فیل ہوں گے تو ان کو لکھیں, بولیں ہداک اللہ, ہداک اللہ, ہداک اللہ. کوئی مسلمان ہوتے ہیں, ان کے جو کوئی فرینڈس ہوتے ہیں وہ جو کرسچین ہوتے ہیں, 25 دسمبر کے بعد وہ لوگ میری کرسمس, ہیپی کرسمس وہ یہ بول کر پوسٹاں کرتے ہیں, یا ملے تو بولتے ہیں, کرتے ہیں. اور تمہیں بھی بولنا پڑے گا تو ہرگز نہ بولیں. اگر بولنا ضروری ہے تو وہ بولے بغیر ہداک اللہ کہیں, اور ان کو بتائیں کہ تم جو ہے یہ ہداک اللہ کہہ رہے ہو تو کہے کہ میں تمہارے لیے سب سے بہتر ہونے کی دعا دے رہا ہوں, یہ تمہارے لیے سب سے بہتر چیز ہے. ہداک اللہ یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرے, بقیہ دوسری کوئی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, مگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کبھی بھی نہیں کرنا. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ کرسمس سے اس کے ان جو ہے ان کے پروگراموں میں اپن شرکت نہیں کرنا. خاص طور پر گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, لوگ آٹا دیتے ہیں, لوگ تیل دیتے ہیں, وہ لوگ جو ہے پیسوں کی بل بوتے پر مسلمانوں کو کرسچین بناتے ہیں اور ان سے ان کے ایمان کو خریدتے ہیں. تو مسلمان اپنے ایمان کو آٹے کے بدلے نہیں بیچ سکتا.
500 کے بدلے نہیں بیچ سکتا، لاکھ اور کروڑ کے بدلے نہیں بیچ سکتا۔ ایمان کی وہ قیمت ہے کہ ساری دنیا، زمین و آسمانوں، خزانے سمیت مل کر بھی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ایمان ایک ایسی چیز جس کی کوئی قیمت نہیں بن سکتی۔ ساری دنیا اپنے خزانوں کے سمیت ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے تو پھر ساری ساتوں زمین اور آسمان ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ کلمہ جو ہے زیادہ بوجھ اور وزن دار بن جائے گا۔ لہٰذا یہ ایمان کی وہ فضیلت ہے، لہذا اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، نہ ہی چرچوں میں جا سکتے ہیں۔ لہذا کرسمس کے اس میں جو ہے ہم انوالو نہیں ہونا ہے، نہ ہی اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا ہے۔ ہاں، تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک عورت ہے جن کے پیٹ میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وقت کے نبی تھے، وہ جو ہے آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ بھیجیں گے، دجال کو ختم کریں گے، پھر وہ چند سال ساری دنیا کے لوگ اسلام قبول فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دنیا میں سب سے بدتر اور برے قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کو درہم برہم ختم فرما دیں گے، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم اس مسلمان ہیں، اسلام سے نہیں ہٹنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں۔